معراج پا رہے میرے عقل و شعور ہے، روشن نبی کے گھر میں امامت کا نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس بے حد ہی خاص پروگرام میں۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو ولادت باسعادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام کی جانب سے وقت کے امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں بھی ولادت کی بہت ساری مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام ناظرین جانتے ہیں، جب بھی کسی معصوم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہوتا ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس معصوم کی زندگی پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں، اور ان کی زندگی کیسے گزری ہے، کس طرح کے حالات کا سامنا کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگوں کو پتہ چلے۔ تو آئیے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے شو میں بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ استقبال کرنا چاہوں گا عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور تمام ناظرین کو ولادت باسعادت امام علی نقی علیہ السلام کی تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح بہت شکریہ۔ اپنی جانب سے اور تمام ناظرین کی جانب سے بارگاہ مقدس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ جیسا کہ آپ بھی کئی پروگرام میں آ چکے ہیں، بایوگرافی کا یہ پروگرام ہوتا ہے، حالات کے اوپر نظر ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ یوں تو ہم لوگ بہت کچھ جانتے ہیں امام علی علیہ السلام کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں بھی جانتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کے بارے میں بھی کافی کچھ جانتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بھی کافی کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ آج امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ نالج ہمیں ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر تعارف پہلے آپ امام علی نقی علیہ السلام کا کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بارگاہ مقدس امام علی نقی علیہ السلام کا ذکر کرنے کا جو ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے، اس پر خود پروردگار عالم کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہمیں اور آپ کو دی کہ ہم ناظرین کی خدمت میں کچھ باتیں امام علی نقی علیہ السلام کے مقدس بارگاہ سے عرض کر سکیں۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام علی مقام کی ولادت بسعادت کو لے کر سال کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ 212 ہجری قمری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ روز ولادت کو لے کر اختلاف ہے، بعضوں نے 15 رجب نقل کیا ہے، بعضوں نے 5 رجب نقل کیا ہے، بعضوں نے 27 ذی الحجۃ الحرام کو نقل کیا ہے۔ بہرکیف تاریخ روز ولادت میں اختلاف ہے، وگرنہ سال ولادت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہیں۔ چلیے اسی بہانے ایسا ہوگا کہ 3 دن جیسا آپ نے بتایا، جی بہترین ہے۔ ہر روز مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ اس دن ولادت کا ذکر ہو معصوم کا، تو علم چونکہ میں ہماری زندگی کا جو لمحہ ذکر امام یاد امام میں بسر ہوتا ہے، در حقیقت وہی لمحہ عبادت میں بسر ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ لہٰذا ہماری زندگی کے لیے ایک انمول تحفہ ہوگا کہ ہم امام علی مقام کے ذکر میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ جی اور ناظرین کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ امام علی مقام کے والد بزرگوار کون تھے، چونکہ سب جانتے ہیں امام جواد۔ یہ خاص بات ہے بچپن سے جو ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ جی یہ ہمارے ماؤں نے، ہمارے مکاتب نے ہمیں سکھایا ہے۔ امام علی مقام کی والدہ کا نام سمانہ ہے، جو ایک طاہرہ پاکیزہ اور عفیفہ خاتون ہے۔ امام علی نقی کوئی ایک کنیت کو میں چاہتا ہوں، چونکہ کبھی کبھار روایات میں بھی یہ بحث آتی ہے، امام کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چونکہ عرب میں یہ دستور ہے کہ بچے کی ولادت کے وقت مکرم طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے کنیت رکھی جائے۔ جی
امام جواد نے اپنے بیٹے امام علی نقی کے لیے جو کنیت رکھی جی وہ ابو الحسن کنیت رکھی. اور جیسا کہ ناظرین بھی جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے چونکہ روایات میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، ابو الحسن اول، ابو الحسن ثانی، تھوڑا سا کنفیوز ابو الحسن ثالث. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے ابو الحسن مولائے کائنات ہیں، تو وہاں اول نہیں کہا جاتا. اچھا، وہاں بغیر اول کے اگر آئے تو مراد مولائے کائنات مولائے ہے. کائنات ہیں. ابو الحسن اول امام موسیٰ کاظم کو کہتے ہیں. اچھا، ابو الحسن ثانی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں. ابو الحسن ثالث امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو جی کہتے ہیں. کہتے ہیں. یہ آپ کی کنیت ہوئی. جہاں تک آپ کے القابات ہیں، بہت زیادہ القابات ہیں، اور میں یہیں پر آپ کے چینل کے ذریعے یہ پیغام دوں کہ وہ القابات جو ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے ہوا کرتے ہیں وہ یوں ہی نہیں ہوتے، جی وہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں، اور ان کا ایک خاص میسج اور پیغام مقصد بھی ہوتا ہے. جی امام علی مقام کا 2 لقب کافی مشہور ہے، ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے. ایک نقی، یہ امام کا نام نہیں ہے، جی امام کا لقب ہے. جی اسی طریقے سے ہادی امام کا نام نہیں ہے، امام کا لقب لقب ہے. ہے. یہ 2 مشہور لقب جو ہمارے بچوں کو بھی نام کیا ہے معلوم کیونکہ ہے. ہم لوگ تو نام- علی، اچھا علی نام امام کا علی ہے. اوکے. چونکہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کا دستور یہ ہے کہ اپنی اولاد کا نام ذات مولائے کائنات سے منسوب کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے تاکہ اس نام علی کو خوب لوگوں کے درمیان جو ہے رائج کیا جائے. الحمدللہ ہے بھی. الحمدللہ ہے بھی. اور یہیں پر پھر آپ نے چونکہ سوال کیا تو میں عرض کر دوں ناظرین کی خدمت میں، کوشش یہ کریں کہ اس نام کو جی. اور زیادہ لوگوں کے سامنے رائج اور شائع کریں. کبھی اس بات سے نہ گھبرائیے جی. کہ ہمارے محلے میں علی نام کے ایک شخص ہیں، ہمارے بغل میں علی نہیں. اس نام کو اور زیادہ کریے. اور مولا امام حسین کے اس قول کو یاد کریے کہ جب مولا نے اس دشمن علی کے جواب میں کہا کہ اگر خدا نے مجھے 100 بیٹے دیے ہوتے تو میں 100 کا نام علی رکھتا. اس تحت آپ جو ہے مولا کائنات کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھیے. تو امام کا نام علی ہے، جی امام کا لقب نقی ہے، اور امام کا ایک لقب ہادی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ القاب ائمہ میسج اور پیغام رکھتے ہیں. جی ہماری ہر امام نقی ہیں. نقی کا مطلب پاک. اچھا، کون امام ہمارا پاک نہیں ہے؟ سب آئے تطہیر کا مصداق ہے. جی بالکل بے شک. ہمارے ہر امام ہادی ہیں. کون امام ہمارا ہادی نہیں ہے؟ جی سب امام ہادی ہیں. لیکن خاص کر کسی امام کو کسی لقب سے یاد کیا من جانب اللہ نوازنے کا ایک فلسفہ ہے، جی ایک ریزن ہے. یوں ہی نہیں کہا جاتا. دیکھیں سفینۃ النجات ہمارے سب امام ہیں یا نہیں؟ جی لیکن آپ مولا امام حسین کو کہتے ہیں سفینۃ النجات، جبکہ ہمارے سب امام سفینۃ النجات ہیں. خود زیارت امام حسین میں بھی تمام ائمہ کو سفن النجا کہا گیا ہے. جی. معلوم ہے لیکن وہ خاص جو زمانہ ہوتا ہے نا، اس خاص زمانے میں اس خاص نام کا میسج دیا جاتا ہے. امام ہادی یعنی امام علی نقی کے زمانے میں 2 چیزیں بہت اہم تھی. ایک یہ کہ امامت کی عفت اور پاک دامنی کو لوگ کیا کر رہے تھے؟ خراب کرنا چاہ رہے تھے. جیسا کہ متوکل نے خود، اور بہت عظیم ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مومن کو اگر کوئی شراب پیش کرے یہ اس کی توہین ہے. بالکل. متوکل نے امام ہادی کو شراب پیش کیا. اس وقت امام نے فرمایا کہ ہمارے خون، ہمارے گوشت اس سے اجنبی ہیں، یعنی ہم آئے تطہیر کا مصداق ہیں. اب اس واقعے کے ضمن میں آپ نقی کی صفت کو دیکھیے. جی توجہ فرما رہے ہیں، نقی کی صفت کو اس واقعے کے ضمن میں دیکھا جائے. اسی طرح ہادی ہمارے تمام ائمہ ہیں، لیکن امام ہادی کو خاص کر ہادی کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ امام کے زمانے میں کافی ضلالت و گمراہی تھی. بہت قسم کے مذاہب وجود میں آ چکے تھے. غالیوں کا اپنا مذہب تھا، مکثروں کا اپنا مذہب تھا، واقفی اپنا مذہب تھا، صوفیوں کا اپنا مذہب تھا. اب ان تمام مذاہب کے درمیان مذہب حق کو پیش کرنا ہے. اب یہ ذات جو پیش کرے گی اسے کیا کہا جائے گا؟ ہادی. بس ہر لقب کا خاص معنی ہے جو اس زمانے کے تاریخ کو نظر میں اگر رکھ کر دیکھا جائے تو امام کے حالات کا پتہ چل سکتا ہے. جی
مولانا صاحب ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کو معتصم عباسی حکومت نے مطلب استاد کا انتظام کیا تھا ان کے لیے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک امام کے لیے استاد کا انتظام کرے، وہ بھی ایک ایسی حکومت، اس کا کیا جواب آپ دینا چاہیں گے؟ یہ سوال آپ کا واقعاً بہت بہترین سوال ہے. استاد کا انتظام کیا گیا کہ ایک امام کے لیے استاد کا انتظام کرنا ایک بڑی بات ہے. بہت ہی باریکی سے آپ نے سوال کو پیش کیا، اور یہ سوال نہایت اہم سوال ہے کہ آخر معلم کا انتخاب کرنا، استاد کا انتخاب کرنا کہ کوئی آئے اور امام کو تعلیم دے. ہاں، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی عمر بہت کم تھی، عمر مبارک اس وقت جب 6 سال 5 مہینہ، بعض تاریخ میں 6 سال 5 مہینہ، بعضوں نے 8 سال لکھا ہے، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی. اب امام کے لیے معلم کا انتخاب کیا جائے کس عنوان سے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی چونکہ امامت کے منصب کو نہیں پہچانتے، جی امام کے مقام کو نہیں پہچانتے، یہ سوچتے ہیں امام ہم جیسے ہیں، جی کہ ایک بچے کو جیسے ہوتا ہے نا کہ اس بچے کے باپ کا اگر بچپنے میں انتقال ہو جائے تو جیسے چاہو اس کی تربیت کر دو، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے رنگ میں ڈھالا جا سکے. اصل مقصد معلم کے انتخاب کرنے کا، یعنی جو استاد کا انتخاب کیا گیا، وہ یہ تاکہ امام کو اپنے رنگ میں ڈھالا جا سکے. ظاہر سی بات اگر کوئی عام بچہ ہو 6.5 سال کی عمر میں، اس بچے کو جیسی تربیت دی جائے گی، جیسی تعلیم دی جائے گی، ویسے ہی وہ پروان چڑھے گا، ویسا رزلٹ آئے گا آگے چل کے. ان لوگوں نے سوچا کہ امام بھی ہماری ہی طرح ہوتے ہیں کہ جن کی عام لوگ تعلیم و تربیت کرتے ہیں. لہٰذا اس خبیث مقصد اور ارادے سے انہوں نے کیا کیا، ایک استاد کا انتخاب کیا. اس کے لیے آپ نے جو سوال کیا واقعی بہت عظیم سوال ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایسا نہیں کہ معمولی طور سے کسی کا انتخاب کر دیا، ایک شخص کو بھیجا گیا جس کا تاریخ میں نام عمر ابن فرج ہے. اس کو بھیجا گیا کس لیے کہ تم حج کے بہانے یہاں سے نکلو اور راستے میں مدینے میں رک کر کچھ لوگوں سے میٹنگ کرو، اور اس میٹنگ میں لوگوں سے پوچھو کہ ایسا کوئی شخص ڈھونڈ کر لائیں جو اہل بیت کا دشمن ہو، اور اسے امام کا استاد مقرر کیا جائے تاکہ امام کو ان حقائق دینیہ سے دور کیا جا سکے. یعنی چونکہ ان کی نگاہ میں امام یعنی ایک معمولی بچے کی شکل رکھتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ معدن الرحمہ ہیں، خزان علم خدا ہیں، انہیں نہیں معلوم امامت کے مرحلہ کیا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کام کیا جائے. لہٰذا یہ شخص آیا، حج کے بہانے نکلا تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، اور پھر مدینے میں پہنچنے کے بعد اس نے کچھ خاص لوگوں کو اکٹھا کیا اور جمع کیا اور کہا مجھے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤ جو دشمن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہو، اور وہ تعلیم دے کسے؟ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو انہوں نے جس کا انتخاب کیا ہے اس کا بھی تاریخ میں جو نام ملتا ہے وہ شخص ہے جنیدی کر کے، اس کا انتخاب کیا. اور یہ بہت پڑھا لکھا، ان کے لحاظ سے بہت پڑھا لکھا شخص، اس کا انتخاب کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو بیت المال سے پیسہ ملے گا. اب ظاہر سی بات ہے اگر حکومت کسی کو اپائنٹ کر رہی ہے تو کتنا پیسہ دے گی. حکومت نے ایک خاص وظیفہ مقرر کیا اور پھر اس کے بعد اس شخص نے امام کو اپنے خیال سے تعلیم دینا شروع کیا. امام کے حضور میں اب اس یہاں کے بعد راوی جو نقل کرتا ہے وہ واقعہ بہت اہم ہے. راوی کہتا ہے کہ جمعہ کے دن میں نے اس جنیدی معلم سے ملاقات کی نماز جمعہ میں. میں نے اس جنیدی سے پوچھا کہ وہ ہاشمی بچہ، جملوں پہ توجہ فرمائیے گا، وہ ہاشمی بچہ جسے تم تعلیم دے رہے ہو اس کا کیا حال ہے؟ تو اس جنیدی نے پہلے یہ کہا کہ دیکھو اسے بچہ نہ کہو، اسے بچہ نہ شیخ آل ہاشم کہو. شیخ عربی میں بڑے کو کہتے ہیں. کہا اسے بچہ ہی کہنا غلطی ہے، وہ بچہ نہیں ہے. کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ وہ ہم لوگ بولتے ہیں نا کسی کو بچہ نہیں سمجھو. کہا کہ کیوں، کیا ہو گیا، تم تو استاد ہو. کہا دیکھو میری کنڈیشن یہ ہے کہ میں پوری رات تیاری کر کے جاتا ہوں. جیسے ایک استاد چاہتا ہے کہ اپنا اچھا پرفارمنس دے تو پوری رات تیاری کرتا، صبح جا کر پڑھائے. کہ میں پوری رات تیاری کر کے جاتا ہوں، جب بھی انہیں درس دینا چاہتا ہوں تو دیکھتا ہوں جو پڑھانا چاہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ ان کا علم موجود ہے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی نئی بات بتایا، اور جب وہ بتانا شروع کرتے ہیں
تو میں شاگرد بن جاتا ہوں، وہ استاد بن جاتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ جی۔ پھر یہ راوی کہتا ہے، عجیب واقعہ، راوی کہتا ہے دوسرے جمعے کو پھر میں نے ملاقات کیا تو اب میں نے بچہ نہیں کہا، میں نے کہا اس جوان ہاشمی کا کیا حال ہے؟ تو اس معلم نے، ظاہری معلم نے کہا کہ دیکھو تمام روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور خدا کا نیک بندہ وہی ہے۔ یہ کون اعتراف کر رہا ہے؟ یہ ناصبی ہے، معلوم ہے، جو آیا تھا پڑھانے کے لیے، اس کو ڈھونڈ کے لایا گیا کہ دشمن اہل بیت ہو، ناصبی یہ کہتا ہے کہ روئے زمین پر اس سے اچھا پڑھا لکھا بندہ موجود نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے تیسرے جمعے کو، اب دیکھیں خدا کی کیا حکمت ہے، وہ جو آیا تھا دشمن اہل بیت بن کر امام کو ظاہراً تعلیم دینے، تیسرے جمعے کو جب ملاقات ہوئی ہے تو اس راوی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا حال یہ ہے کہ میں اس کے سامنے سراپا تسلیم ہو گیا ہوں اور میں ان کی امامت کا معتقد ہو گیا ہوں، اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ شیعوں کا جو یہ نظریہ ہے کہ امام کا علم لدنی ہوتا ہے وہ حقیقی نظریہ ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ علم دنیاوی لوگوں سے حاصل نہیں کیا جاتا، یہ علم خدا کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، لہٰذا کس خبیث مقصد کے تحت لایا گیا تھا، اور امام عالی مقام کے انفاس قدسیہ نے اس کے وجود کو ہدایت سے مالا مال کر دیا۔ امام ہادی، وہ جملہ پھر امام ہادی، یعنی وہ جو گمراہ تھا اور آیا تھا تاکہ امام کو گمراہ کرے، چونکہ مقصد یہی تھا، وہ راہ راست پہ آ گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ اور شاید یہی مطلب جو میں جانتا ہوں کہ امام علیہ السلام کے امتحان بھی بہت لیے گئے ہیں، بہت زیادہ محلوں میں جو ہے مطلب امتحان لیے جاتے تھے، لوگ طرح طرح سے امام کے پاس آتے تھے اور سوال بھی کرتے تھے، اور امام کی بزرگی کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کی عزت بہت کرتے تھے علم کی وجہ سے، ان کے پاس اتنا علم تھا۔ مولانا صاحب ایک اور سوال ہے اور بہت اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام کا امتحان بہت لیا گیا ہے، اور تو ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کے سامنے جو محل میں امتحان ہوتا تھا ان کا بلایا جاتا تھا، لوگ سوال کرتے تھے، تو کوئی ایسا واقعہ آپ کے بتائیں ہمارے ناظرین کو جہاں پر امام کو بلایا گیا ہو محل میں اور سوال کیا گیا ہو، اور اس سوال کے جواب میں امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ میں آپ کے چینل ہی کے واسطے سے اپنے جوانوں اور بزرگوں کو یہ التجا کروں کہ مناظرات امام ہادی اسے پڑھیں، یہ ایک ٹاپک ہے کہ امام ہادی نے کس طرح مناظرات کیے لوگوں سے، چونکہ امام کی عمر کم تھی، لہذا کوشش بنی عباس کو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ علم دوست تھے، یہ علم دوست نہیں تھے، یہ چانس میں تھے کہ کہیں پر امام زیر ہو جائیں، اس وجہ سے ہر لمحہ مناظرے بڑے، ان کو جو بھی لگتا تھا جو بڑے ہیں اپنے زمانے کے بڑے عالم کو لاتے تھے، اور یہ آزمائش ہر زمانے سے ہوئی ہے۔ حتیٰ میں ابھی آپ کی خدمت میں جو واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ایک شخص ہے یحییٰ ابن اقسم، یہ شہر بصرہ کے قاضی القضات میں سے اور نامور عالم دین، اور اس نے امام رضا سے بھی مناظرہ کیا، امام جواد علیہ السلام سے بھی مناظرہ کیا، ہر دو مناظرے میں یہ ہارا ہے، مغلوب ہوا ہے، لیکن پھر بھی ابھی دل میں ایک حسرت ہے، جان چکا ہے کہ میں ان سے نہیں جیت سکتا، لیکن یہ ہوتا ہے نا آدمی اپنی جھوٹی آبرو کے لیے، اپنی جھوٹی عزت کے لیے کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ان کے گھر کے کسی ایک فرد کو زیر کر دوں تاکہ میں لوگوں کے درمیان بڑا عالم کہلاؤں، لہٰذا اس نے کچھ سوالات قرآن مجید کی آیات سے عرض کیے، اور اس کو لگا کہ یہ سوالات کے جوابات دینا ممکن ہی نہیں ہے، لہذا اس نے کچھ آیات پڑھی، میں آپ کی خدمت میں، لیکن یہ واقعہ محل کے اندر ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایک جلسہ عام ہے، اس میں اس واقعے کو اس نے نقل کیا، حتیٰ امام نے کچھ مناظرے کتبی بھی کیے ہیں، لکھ کے رائٹنگ میں، یعنی امام کے زمانے میں مناظرات اس قدر زیادہ تھے کہ رائٹنگ میں بھی بعض مناظرات سوال وہاں سے آتے تھے، جواب یہاں سے جاتے تھے، لیکن یہ مناظرہ بلوہ عام میں ہوا، لوگوں کے درمیان ہوا۔ یہاں پر اس نے ایک سوال کیا، ایک آیہ کریمہ پڑھا اور سوال کیا، وہ آیہ کریمہ ہم ناظرین کی خدمت میں پڑھیں تاکہ اسے ناظرین بھی قرآن کریم میں
مطالعہ کریں اور غور کریں. وہ مشہور آیہ کریمہ ہے وقال الذین عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. یہ آیہ کریمہ معلوم ہے کہاں کی ہے؟ وہ جب جناب سلیمان نے کہا کہ کون وہ تخت میرے لیے جلدی لا سکتا ہے جی تو جناب آصف ابن برخیہ نے کیا کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے سامنے لا دوں گا. قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. جی یہ جو آیہ کریمہ عندہ علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا. میں یہیں پر یحییٰ ابن اقسم کو مخاطب کر کے کہوں گا تم اس سے سوال کر رہے ہو جی جس کے پاس تمام ہی کتاب کا علم ہے، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. جی اور سوال کس کے لیے کر رہے ہو؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین سے سوال کر رہے ہو. اس نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ اگر جناب سلیمان نبی تھے، آپ بھی مانتے؟ امام نے کہا جی. کہا اگر وہ نبی تھے تو پھر آصف ابن برخیہ سے کیوں کہا؟ وہ علم تو خود امام جناب سلیمان کے پاس ہونا چاہیے، وہ خود منگا لیتے. اب اس کو لگا کہ اس نے بہت بڑا سوال امام علی مقام سے کیا. امام نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم آصف ابن برخیہ جانشین جناب سلیمان ہیں. جناب سلیمان کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان آصف ابن برخیہ کے علم کی پہچان کروائیں. خود کر سکتے ہیں، امام نے فرمایا کہ خود کر سکتے ہیں، لیکن ہر نبی کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہوتی کہ اپنے بعد آنے والے جانشین کو لوگوں کے درمیان پہچان کروائے. لہٰذا اس مقصد کے تحت جناب سلیمان نے کہا کہ کون لائے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ آصف ابن برخیہ صاحب علم ہے اور میرے بعد جانشین یہ ہیں. یہ پہلے سوال کا جواب امام نے دیا. پھر اس کے بعد کو بھی اس کا جواب آج معلوم ہو رہا ہے سوال کا. کیونکہ بعض چیزیں ہیں مناظرہ، میں نے اسی وجہ سے کہا کہ وہ مناظرات جو امام ہادی علیہ السلام نے کی ان کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. دوسری آیہ کریمہ کو اس نے پیش کیا، یہ بھی ہمارے ناظرین نے اس آیہ کریمہ کو سنا ہوگا، اور وہ سورہ یوسف کی وہ آیہ کریمہ جہاں پر وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. یہ آیہ کریمہ اس وقت کی ہے کہ جب جناب یعقوب کا قافلہ جناب یوسف کے محل میں آیا اور اس کے بعد سب کے سب سجدے میں گر گئے، جناب یعقوب اور ان کی اہلیہ اور وہ بھائی. تو اس واقعے کو قرآن نے اس طرح نقل کیا کہ جناب یعقوب نے جناب یوسف کے سامنے سجدہ کیا. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے، مولا سے اس نے سوال کیا کہ جناب یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ غیر خدا کا سجدہ جائز نہیں ہے، تو پھر جناب یعقوب نے جناب یوسف کا سجدہ کیوں کیا؟ تو جو فرمانے جناب امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کس نے تم سے کہا کہ جناب یعقوب نے جناب یوسف کا سجدہ کیا؟ در حقیقت یہ سجدہ سجدہ شکر ہے، چونکہ ایک مدت کے بعد جناب یعقوب کو ان کا بیٹا ملا ہے. بندہ خالص کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اپنے خدا کا شکر کرے. تو یہ مقام بندگی یہ جناب یعقوب ہے کہ جب وہ نعمت ملاقات فرزند ہوئی تو سجدہ خالق میں گرے. یہ سجدہ جناب یوسف کے لیے نہیں، تو پھر امام نے تشبیہ بھی دیا کہ یہ سجدہ سجدہ ملائکہ کی طرح تھا. جس طرح ملائکہ کو پروردگار عالم نے کیا کہا کہ تم اس جناب آدم کا سجدہ کرو، تو کیا جناب آدم کا سجدہ کرا رہے؟ نہیں، جناب آدم کا سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ در حقیقت سجدہ اطاعت تھا، چونکہ خدا کہہ رہا ہے تو سجدہ کرو. اور دوسری طرف سے سجدہ شکر تھا کہ خدا روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہے تو شکر یہ بنتا ہے کہ تم سجدہ کرو. بس یہ واقعات ہیں اور بھی بہت طولانی واقع، لیکن چونکہ ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مناظرے کے بارے میں اور ذکر ہونا چاہیے، کبھی ضرور کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک اور سوال ہے ناظرین، اور بہت ضروری سوال ہے. مولانا صاحب، امام علی نقی علیہ السلام نے عقائد امامت کو کس طرح سے بیان فرمایا ہے؟ یہ بھی بہت اس کی پہچان کیسے کروائی ہے امامت؟ کیونکہ امامت کا مسئلہ امام علی نقی کے زمانے میں کافی مشکوک بنا، جیسے آپ نے بولا کہ کئی گروہ بن چکے تھے اور امام اس وقت مطلب کچھ لوگ جب ان کے استاد کا انتظام کیا جا سکتا ہے تو امامت کو پہچانے کے لیے بھی مشکلوں کا سامنا کیا جا سکتا ہے. جی ایسے ہی تک، چونکہ کچھ لوگ
امام کو خالق کہتے تھے، اچھا، اور کچھ لوگ امام کو امام ہی نہیں مانتے تھے، یعنی کچھ لوگ واقفی تھے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ خالق ہیں، اور ان دونوں نظریوں کو حکومت پرموٹ کرتی تھی، اچھا، لوگوں کے سامنے بتاتی تھی تاکہ مسئلہ امامت مشکوک ہو جائے۔ جی، ایسے دور میں امام نے 2 زیارتیں، اور ان میں سے ایک زیارت تو سمجھ لیجئے امام کو پہچاننے کا ایک مکمل سلیبس ہے، اچھا، وہ ہے زیارت جامع کبیرہ، جس میں امام نے فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی۔ اسی طرح میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ زیارت کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، امام شناسی کا ایک مکمل دورہ ہے، شاید ہم لوگوں کا بھی عقائد اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ حتیٰ کہا سید عبدالہادی شیرازی نے فرمایا کہ یہ زیارت گویا عقیدہ امامت کو صحیح کرنے کے لیے امام نے بیان فرمایا ہے۔ دوسری زیارت زیارت غدیریہ ہے، جو روز غدیر حضرت امیر کی پڑھی جاتی ہے۔ ان دونوں زیارت امام علی نقی علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے۔ احسنتم، اور یہ دونوں زیارتیں نہیں ہیں صرف، یہ امامت کا درس اور میسج ہے تمام عالم انسانیت کے لیے۔ واہ، بہت خوب۔ ناظرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی معصوم علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں پروگرام میں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آخر میں امام کے جو نورانی کلمات ہیں وہ ہم تک پہنچیں۔ قبلہ، میرے خیال سے اگر امام علی نقی علیہ السلام کے نورانی کلمات ہم تک نہ پہنچے تو شاید یہ پروگرام ادھورا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام کے کچھ نورانی کلمات بیان فرمائیں۔ دیکھیے، امام علی مقام علیہ السلام سے جو احادیث صادر ہوئی ہیں بہت ہی ہماری زندگی میں کام آنے والی ہیں۔ امام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ وقت نہیں میں بہت تیزی کے ساتھ بیان کروں، امام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سوقن، دنیا ایک بازار ہے، بازار ہے، قد ربح فیہا قوم، ایک قوم اس میں فائدہ اٹھاتی ہے، وخسر آخرون، اور دوسرا گھاٹا، یعنی جب بھی آپ بازار جاتے ہیں اور اگر آپ کا دھیان نہ ہو تو آپ گھاٹا اٹھاتے ہیں۔ لویا امام فرمانا چاہتے ہیں اس دنیا میں ہوش و حواس کے ساتھ رہنا یہ بازار ہے، کبھی تمہارا ایمان خرید لیا جائے گا، لہٰذا اس بازار دنیا میں ہمیشہ اپنے ذہن کو متوجہ رکھیے گا، لہٰذا یہ تعبیر امام نے فرمایا۔ اور ایک بہت اہم تعبیر جو میری زندگی کے لیے، ناظرین کی زندگی کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے راہ عمل ہے، وہ امام فرماتے ہیں کبھی موت کو مت فراموش کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ احسن تم اس وقت یاد کرو۔ یہ عجیب ہے، میں چاہتا ہوں کہ واقعا ہمارے قبرستانوں پر ہمارے یہاں بڑے حروف میں اس حدیث امام کو لکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ امام علی نقی علیہ السلام امام فرماتے ہیں اذکر مسرعک بین یدی اہلک ولا طبیب لا یمنعک ولا حبیب لا ینفعک۔ امام فرماتے ہیں اس وقت کو ہمیشہ یاد رکھو جب تم اپنے گھر والوں کے سامنے زمین پر پڑے ہوگے، نہ کوئی طبیب تمہیں بچا پائے گا، نہ کوئی حبیب یعنی دوست تمہیں فائدہ پہنچا پائے گا۔ یعنی گویا جس وقت تم میت کی حالت میں ہو نا، اس کنڈیشن کو ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک دن مجھے موت آنا ہے۔ میرے گھر قبرستان میں اس کو لکھا ہونا چاہیے، جی لکھا ہونا چاہیے، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ وقت ہمارے ساتھ بھی آنے والا ہے، کہ نہ میرے گھر والے میرے لیے کچھ نفع بخش ہوں گے، نہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر۔ گھر والے کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ ارے کیسے بھی کر کے بچا لیجئے، ڈاکٹر کہتا ہے میں مردے کو تو نہیں بچا سکتا، دوست میرے بہت چاہنے والے لیکن اب میری مدد نہیں کر سکتے۔ امام فرماتے ہیں اس وقت کو ہمیشہ یاد رکھو، اور واقعاً اگر انسان ہر لمحہ موت کی یاد میں زندگی بسر کرے گا تو کبھی گناہوں کے قریب نہیں جائے گا اور کبھی اطاعت خدا سے دور نہیں ہوگا۔ بالکل، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین، کیونکہ ایسے بہت کم موقع ہوتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈال رہے تھے عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ آج ایسا بہترین موقع تھا جسے ہم سوچ رہے تھے ضائع نہ ہو۔ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کا، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ جی بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو جی ناظرین، جاتے جاتے آپ سب سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ
ہماری زندگی میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وقت بہت ہے، لیکن وقت ایکچولی میں بہت کم ہوتا ہے، تو ہمیں سوچ سمجھ کے زندگی کو گزارنا چاہیے، جس طرح سے امام علی نقی علیہ السلام نے بتایا ہے، جو آخری میں نورانی کلمات پیش کیے ہیں، یقیناً ہم سب کو اس پر تھوڑا سا سوچنا چاہیے کبھی بیٹھ کر، تو شاید آنے والا دن ہمارا بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے چینل میں، بہت بہت شکریہ۔ معراج پا رہے میرے عقل و شعور ہے، روشن نبی کے گھر میں امامت کا نور